نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم نے قرآن مجید سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے 21 لیکچر ہم نے مکمل کیے۔ آج انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 22 آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم سامعین اکرام، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان 20 لیکچر میں جو ابھی آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں یہ درمیانے درجے کے قواعد پڑھائے جائیں گے، اور اس میں ٹوٹل ہم افعال کے متعلق گفتگو کریں گے۔ افعال میں سے 4 افعال میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے: مضاعف، محموز، معتل اور ثلاثی مزید۔ مضاعف کے متعلق آپ حضرات کے سامنے لیکچر نمبر 21 میں تفصیلاً بات کر لی۔ آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے محموز کو ذکر کروں گا۔ محموز کون سا فعل ہوتا ہے، اس کا اجمالی تعارف تو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا تھا۔ محموز کی 3 قسمیں ہیں: محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ اگر شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو اسے محموز الفا کہیں گے، اگر درمیان میں حمزہ آ رہا ہے تو اسے محموز العین کہیں گے، اور اگر آخر میں حمزہ آ رہا ہے تو اسے محموز اللام کہیں گے۔ جیسے اکلا، اس نے کھایا، اس فعل کے شروع میں حمزہ آیا تو لہذا یہ کیا ہوا، یہ محموز الفا ہے۔ سألا، اس نے سوال کیا، اس فعل میں بھی حمزہ ہے لیکن درمیان میں ہے تو لہذا یہ کون سا محموز ہوا، اس فعل کا نام ہوا محموز العین۔ اور قرأ، اس نے پڑھا، اس فعل کے آخر میں حمزہ آ رہا ہے تو لہٰذا اس فعل کو محموز اللام کہیں گے۔ اچھا، محموز الالف، محموز العین اور محموز اللام کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہیں گے کہ پہلی صورت میں حمزہ فا کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے، دوسری میں عین کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور تیسری صورت میں لام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، عربی زبان میں تمام کے تمام افعال فا، عین اور لام کے وزن، بلکہ تمام کے تمام الفاظ وہ کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں اس کے، اور کسی کے اور بعض حروف ان کے زائد ہوتے ہیں۔ فا، عین، لام کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے ان کو اصلی کہیں گے، اور فا، عین، لام کے علاوہ جو حروف ہوں گے ان کو زائد کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے اکالا، یہ فعالہ کے وزن پر ہے، اکالا فعالہ، حمزہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، عین اکالا، کاف جو ہے عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور لام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔
تو اس کے تینوں حروف اصلی ہیں. انشاءاللہ اس پر مفصل گفتگو آپ حضرات کے سامنے کروں گا، حروف اصلی اور حروف زائد پر. آج کے سبق میں آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ حمزہ یا تو شروع میں ہوگا فعل کے، یا درمیان میں ہوگا، یا آخر میں ہوگا. شروع میں ہوگا تو اسے محموز الفا کہیں گے، درمیان میں ہوگا اسے محموز العین کہیں گے، آخر میں ہوگا اسے محموز اللام کہیں گے. جس فعل کے میں حمزہ ہے اس کے آخر میں اس کے فعل امر بنانے میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے. بعض دفعہ حمزہ گر جاتا ہے اور بعض مرتبہ حمزہ باقی رہتا ہے. جیسے سأل یسأل، سأل ہے درمیان میں حمزہ ہے تو ہم اس سے امر کی گردان کریں گے سل. اسی طرح اخذ ہے شروع میں حمزہ ہے، اس سے امر کی گردان ہوگی خذ، حمزہ گر جائے گا. تو بعض صورتوں میں اور بعض ایسے افعال ہیں جس میں حمزہ باقی رہتا ہے اور بعض میں حمزہ باقی نہیں رہتا، گر جاتا ہے. محترم سامعین، اس سارے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے فعل محموز کو پڑھا. محموز کہتے ہیں اس فعل کو جس میں حمزہ آئے، اور حمزہ یا تو شروع میں ہوگا یا درمیان میں ہوگا یا آخر میں ہوگا. شروع میں ہوگا تو اسے محموز الفا کہیں گے، درمیان میں ہوگا اسے محموز العین کہیں گے، اور آخر میں ہوگا تو اسے محموز اللام کہیں گے. یہ تھا آج کا سبق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.